جو دو عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عمر سیدنا علی دونوں خلفائے راشدین میں سے، ان پر الزام لگانا کہ نعوذ باللہ سیدنا علی نے عمر کی وجہ سے متع سے منع کیا اور عمر نے اپنی مرضی سے منع کیا، تو ایسا بالکل بھی غلط بات ہے، اس حقیقت نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعتراضات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے دی، تو پھر اعتراضات کس چیز کے؟ بہرحال پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہن جو ہے خراب کیے جاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کے لیے آگاہی ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، سارے اعتراضات فضول ہیں۔ جن میں سے آج ہم ایک اعتراض کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ متعۃ النساء کے حوالے سے سیدنا عمر پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ متعہ یہ وقتی طور پر ایک فائدہ حاصل کرنا کچھ دنوں کے لیے عورتوں سے، اس حوالے سے یہ ایک نکاح کی صورت۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ لولا نہا عمر، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعہ سے منع نہ کرتے تو پھر نہیں کوئی بھی زنا کرتا سوائے بدبخت کے، یعنی کوئی بد قسمت بدبخت شخص ہی اس کے بعد جو ہے کوئی زنا کرتا اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعہ سے منع نہ کرتے۔ تو یہ ایک قول پیش کیا جاتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے نعوذ باللہ ایک الزام لگایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ تو یہ ایک سازش ہے، اور یہ کیوں سازش رچائی گئی؟ اس لیے کہ یہ متعہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا، واضح طور پر اس کے احادیث موجود ہیں، لیکن یہ صرف ایک طبقہ اہل تشیع کے ہاں جائز ہے، آج بھی جائز ہے ان کے ہاں، بلکہ صرف جائز نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس متعہ کا فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص شیعہ نہیں ہے کہ جو متعہ نہیں کرتا۔ اس طرح کے بھی اقوال موجود ہیں، یعنی اہل سنت کا کوئی بھی فرقہ آپ اٹھا لیں، چاہے وہ اماموں کے مقلدین ہوں یا اہل الظواہر ہوں یا کسی کو بھی آپ اٹھا لیں، تو کوئی بھی جو ہے اس کا قائل نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر حدیثوں میں منع کر دیا گیا ہے۔ بہرحال شیعہ حضرات اس کے قائل ہیں اور اس کو بھی نکاح قرار دیتے ہیں، حالانکہ نکاح اور متعہ کے اندر بڑا فرق ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کچھ اجازت تھی، تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو متعہ تھا کچھ وقت کے لیے جائز تھا، تو وہ صرف مسافر اور مجاہد کے لیے تھا، کہ جو سفر پر جاتے تھے مسافر یا مجاہد جاتے تھے جہاد کرنے، تو وہاں سفر کے دوران اگر کہیں ان کو ضرورت پڑتی نکاح کرنے کی تو متعہ نکاح کرتے تھے، مطلب کہ وہ کچھ وقت معین کے لیے نکاح کرتے تھے، اس میں گواہ بھی ہوتے تھے، حق مہر بھی ہوتا تھا، لیکن ایک وقت مقرر تک کہ یہاں اس دن تک ہمارا آپس میں تعلق رہے گا نکاح والا، اس کے بعد ہمارا تعلق ختم۔ اور وہ ظاہری طور پر ایک نکاح ہوتا تھا، جس طرح یہ نکاح عام طور پر شرعی نکاح ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ نکاح ہوتا تھا، لیکن وقت مقرر کرتے تھے۔ اور یہاں جو متعہ کیا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا متعہ تھا، اور یہاں جو متعہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی بھی گواہ نہیں ہوتا، کوئی بھی شاہد نہیں ہوتا، صرف کچھ رقم کے عوض عورت کو خرید لیا جاتا ہے، اور نکاح والا تعلق بھی نہیں، صرف جو ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ متعہ کیا جاتا ہے، اور عورت کو پیسے دے کر اس کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھا جاتا ہے، اس کو نکاح کا نام نہیں دیا جاتا، اور بعض اوقات نکاح کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا متعہ نہیں ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نکاح آج کل متع ہوتا ہے چھپا کر ہوتا ہے، چھپ کر نکاح یہ کیا جاتا ہے، اور اس نکاح کے اندر کوئی بھی ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی شرائط جو نکاح صحیحہ اور شرعی نکاح میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو نکاح آج کل متع کیا جاتا ہے انتہائی باطل، صرف شریعت کو دلیل بنا کر قیاس کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع ہوتا تھا، لیکن وہ نکاح کی طرح ہوتا تھا، اس میں اقمار بھی ہوتا تھا اور شواہد اور گواہ بھی ہوتے تھے۔ یہاں تو چھپ کر کیا جاتا ہے، شواہد اور گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیسے آپ اس متع کو اور اس کو ملاتے ہیں؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہی متع ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورث الزام ٹھہرایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لائی جاتی ہے، اور اس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ سیدنا عمر نے حرام کیا تھا، پہلے حرام نہیں تھا۔ تو سیدنا عمر پر کیسے الزام لگایا جاتا ہے؟ دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حرام قرار نہ دیتے، اس کو منع نہ کرتے، تو کوئی بھی بدبخت کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ منع نہ کرتے تو پھر یا تو نکاح ہوتا یا تو متعۃ النساء ہوتا، یعنی نکاح کی ایک صورت متع ہے۔ تو یہ جب دونوں صورتیں ہوتی تو پھر دونوں صورتوں میں کیا تھا؟ دونوں صورتوں میں یہ ہوتا کہ بندہ زنا سے بچ جاتا، یا تو متع کرتا یا تو نکاح کرتا۔ یعنی مقصد اعتراض کا یہ ہے، یا تو نکاح کرتا یا تو متع کرتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے جو ہے اب جو ہے زنا عام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو سیدنا علی کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے اس قول کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کو آپ آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرنے والے ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، وہ ہیں الحکم الکندی۔ حکم الکندی ہیں، اور حکم الکندی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا فاصلہ ہے؟ سیدنا علی کی شہادت ہے 40 ہجری میں، اور حکم کندی جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں 50 ہجری میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا علی کے شہادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد سن جو ہے بلوغت ہے، اس کے بعد بڑا ہونا، پھر سمجھدار ہونا، 15 سال کا ہونا، اور پھر جو ہے یا 10 سال کا ہونا، تو کم از کم 20 سے 22 یا 24 25 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا فاصلہ ہے عمروں کے لحاظ سے۔ جب اتنا بڑا فاصلہ، اتنا بڑا گیپ ہے، تو پھر کہاں سے اس نے سن لیا، کس سے سن لیا؟ اس راوی کا پتہ نہیں ہے، اس کی حیثیت کا پتہ نہیں، معروف کوئی نہیں ہے ایسا راوی کہ جس سے سنا ہو حکم کندی نے اور وہ صحیح روایت ہو۔ تو اس طرح کی منقطع روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قول جو ہے یہ موضوع من گھڑت قول ہے، اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ الزام ہے ایک سیدنا علی پر بھی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی۔ جب ثابت ہی نہیں روایت تو کیسے صحیح ہوگا؟ دوسری بات، دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا ابن جریج سے روایت نقل کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عمر کی رائے قائم نہ ہوتی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے قائم کی، یعنی منع کر دیا نکاح متع سے، اگر یہ رائے قائم نہ ہوتی تو پھر میں جائز قرار دیتا متع کو۔ یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑا الزام ہے۔ اور کس طرح کہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ابن جریج جو راوی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں ہے، ابن جریج کی جو وفات ہے وہ ہے 150 ہجری میں۔ سیدنا علی 40 میں، اس کے بعد سمجھے 60 سال، اس کے بعد جو ہے 50 سال، 110 سال کا فاصلہ ان کی وفات کے درمیان۔ یعنی یہ وفات سیدنا علی کی 40 ہجری، اس کی وفات 150 ہجری میں، 110 سال کا وفات میں فاصلہ ہے۔ تو اس وقت اس کی ابن جریج کی کیا عمر تھی، کس سے سناتا، کون سا جو راوی تھا جس نے اس کو یہ بات سنائی، تو اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور اس کی روایت کا پتہ نہیں، اور تدلیس بھی کرتے ہیں ابن جریج۔ محدثین نے ان پر نقد بھی کیا ہے کہ یہ راوی، اس کی جو ہے تدلیس کبھی ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی۔ تو ابن جریج کے بارے میں بھی راویوں نے، محدثین نے، جو علماء رجال ہیں، انہوں نے کلام کیا ہے۔ تو ایک جو ہے
ایسا راوی جس پر کلام بھی ہو، جس کی تدلیس بھی درست نہ ہو، اس راوی کی روایت کو لے کر سیدنا علی پر بھی الزام لگایا جائے، سیدنا عمر فاروق پر بھی الزام لگایا جائے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات جو ہے اسی طرح کی ہے جس طرح پہلے بات کی گئی حکم الکندی کی۔ تو دونوں روایتیں جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ موضوع منگڑت روایتیں ہی کہی جاتی ہیں، مرسل اور منقطع روایتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت کا علم نہیں ہے اور درست سند کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پر دو عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عمر، سیدنا علی، دونوں خلفائے راشدین میں سے، ان پر الزام لگانا کہ نعوذ باللہ سیدنا علی نے عمر کی وجہ سے متع سے منع کیا اور عمر نے اپنی مرضی سے منع کیا، تو ایسا بالکل بھی غلط بات ہے، اس حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن جریج تو خود قائل تھے متع کے۔ ابن جریج کیسے یہ بات کہہ سکتے؟ وہ خود قائل تھے، اس نے 70 عورتوں کے ساتھ متع کیا ابن جریج نے۔ ہاں بہرحال کچھ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بعد میں انہوں نے جو ہے متع سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ روایتیں بھی پیش کرتا تھا، متع کے حوالے سے روایتیں بھی پیش کیا کرتا تھا۔ تو شیعہ حضرات کے ہاں ابن جریج جو ہے بڑے معروف جو ہے ان کے ہاں معتبر شخصیت ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو ہے متع کی روایتیں ملتی ہیں، حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کی متع کی روایت جو ہے مرسل منقطع ہیں، وہ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کے ہاں یہ معتبر ہیں راوی۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ علماء حدیث نے، محدثین نے ان روایت کو قبول نہیں کیا، اور بہرحال اگر کچھ روایتیں ہیں تو ان کا جو ہے جواب بھی موجود ہے احادیث کے اندر۔ اب ہم تھوڑا اس طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، اور یہ منع کی روایت بڑی معتبر روایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا متع سے، یعنی یہ متع کا جو نکاح ہوتا تھا مدت معینہ کے لیے، اور جو گھریلو گدھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، ان کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع کر دیا خیبر کے موقع پر۔ حدیث کے الفاظ ہے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء اور گھریلو جو گدھے ہیں ان کا گوشت، ان دونوں چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے، لیکن وہ میں پیش نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہاں سیدنا عمر پر جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ سیدنا علی نے یہ کہا کہ عمر نے منع کیا، عمر نے حرام کیا تھا۔ تو یہ نعوذ باللہ بات درست نہیں ہے۔ بات یہی صحیح ہے کہ سیدنا علی نے صحیح روایت کے اندر جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا متعۃ النساء سے، عورتوں سے متع کرنا اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا، ان دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا خیبر کے موقع پر۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا تھا جو پہلے تھی، جائز تھی، اسلام کے اندر بھی جائز تھی، بعد میں منع کر دیا گیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نماز کی حالت میں بات کرنا، کلام کرنا بھی جائز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ اس طرح کے اور بھی باتیں جیسے کافر سے نکاح کرنا، پہلے جو کافر سے نکاح تھے وہ برقرار رکھ دیے گئے، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا، کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان کا۔ تو یہ جو ہے روایتیں بہت ساری ملتی ہے۔ تو اسی طرح متع بھی پہلے کچھ وقت کے لیے، مدت کے لیے حلال تھا، لیکن بعد میں منع کر دیا، حرام کر دیا۔ تو یہ سیدنا علی سے روایت ہے، دیگر صحابہ سے بھی ہے۔ تو اہل تشیع حضرات کے ہاں ابو جعفر الطوسی جو مصنف ہیں اور ان کے ایک امام بھی قرار دیا جاتا ہے ان کو، ابو جعفر الطوسی ان کے معتبر ایک عالم ہیں، ان کی کتاب کے اندر ایک الاستبصار ہے اور دوسری ان کی کتاب تہذیب الاحکام، احکام کے نام سے ان کی دوسری کتاب ہے۔ ان دونوں کے اندر یہی روایت سیدنا علی کی وہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی روح سے حرام قرار دیا۔ یہ شیعہ حضرات کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی حقیقت کا پتہ ہے کہ سیدنا علی نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ اعتراض جو ہے صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر شبہات پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، اور کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت موجود ہے، وہ کیسے اپنی مرضی سے جو ہے ایسا معاملہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے جائز قرار دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ خود سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے دور میں جب آپ نے خطبہ دیا
خلافت کے دور میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں جب خطبہ دیا تو انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا اگر کوئی متع کرے گا تو اس کو میں رجم کر دوں گا، یعنی انہوں نے منع کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، پہلے جائز تھا پھر منع کر دیا تھا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر۔ اور ایک اور اعتراض سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیا جاتا ہے، بڑے سخت انداز میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حرام کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ انی محرمھا، انہوں نے کہا میں حرام کرتا ہوں متعۃ النساء کو۔ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حرام کرنے والا ہوں، میں حرام کرتا ہوں کس کو؟ متعۃ النساء کو۔ اس روایت کو غلط رنگ کیا جاتا ہے، غلط رنگ دے کر اس کو بھی لوگوں کے اندر پھیلایا گیا کہ عمر فاروق نے اپنی مرضی سے جو ہے حرام قرار دے دیا۔ روایتیں تو بے شمار ہے، کتنی بیان کی جائیں، آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی روایت کے اندر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ متع حرام ہے۔ اور پھر یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حرام کیا ہے۔ تو محرم یہ جو صیغہ ہے، یہ صیغہ باب تفعیل سے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، یعنی اس کی حرمت کو بیان کر رہا ہوں، میں اس کی حرمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں حرام قرار دیتا ہوں۔ سیدنا عمر نے واضح کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اگر یہ کرے گا کوئی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ تو بلا وجہ کے اعتراض قائم کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، خلافت کو جو ہے مجروح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سیرت صحابہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔